السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے، باب المطلقات ثلاثا، یعنی یہ باب ہے اس عورت کے سلسلے میں جس کو 3 طلاق دے دی گئی ہوں۔ مطلقہ طلاق دی ہوئی، ثلاثاً 3، یعنی وہ عورت جس کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں۔ 3 طلاقیں یعنی جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق 1 طلاق دی گئی، پھر اس نے عدت وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ گزاری، اور پھر اس کے بعد کبھی اگر وہ آپس میں شوہر اور بیوی بن گئے ہوں تو پھر کبھی طلاق کی نوبت آ گئی، پھر تو اس طرح سے 3 طلاقیں جس عورت کو دے دی گئی ہوں اس کا کیا حکم ہوگا، اس تعلق سے احادیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ بیان فرمائیں گے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے، یعنی جس سے اس کا نکاح تھا، جس نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کی وفات ہو، یا پھر یہ کہ وہ طلاق اس کو دے دے، تو ایسی صورت میں وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ایلا اور اسی طرح سے زہار وغیرہ کی بھی احادیث بیان فرمائی ہیں، تو یہاں باب المطلقۃ ثلاثا والزہار والایلا یا والایلا والزہار بھی ذکر کیا جاتا تو مناسب تھا، تاکہ باب تینوں چیزوں کو شامل ہوتی جیسا کہ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ تو یہاں 3 طلاق کا صرف ذکر کیا ہے باب کے اندر، جبکہ احادیث زہار اور ایلا سے متعلق بھی۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا لے کہ میں نہیں ملوں گا، نہیں پاس آؤں گا، تو ایسی قسم کو ایلا کہتے ہیں۔ اور شوہر اگر کسی وجہ سے ایلا کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، ایسا کرنا اس کے لیے درست ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، ایک حد ہے 4 مہینہ تقریباً، اس سے زائد ایلا کرنا کسی آدمی کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس سے زائد کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے جواب طلب کیا جائے گا، کیا مقصد ہے اس کا، طلاق دینا چاہتا ہے یا اور کوئی ارادہ اس کا ہے، تو پھر اسی اعتبار سے اسے جو ہے مجبور کیا جائے گا کہ یا تو پھر وہ اپنی بیوی کو اپنائے اور یا پھر طلاق دے کر اسے جدا کرے۔ تو یہ ایلا سے متعلق بھی یہاں احادیث بیان کریں گے مؤلف۔ اسی طرح سے زہار سے متعلق، زہار کا مطلب اصطلاحی اعتبار سے جو ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، کہتا ہے انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا اسی طرح سے کسی حرام رشتے کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہے، تو اسے زہار کہا جاتا ہے۔ اور یہ زہار، اس کا حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی احادیث یہاں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ یہ زہار کرنا یہ ایک لغو اور بیکار بات ہے، اس کے ذریعے سے کوئی عورت کسی کی بیوی اس کے لیے ماں جیسی نہیں ہو جائے گی۔ البتہ اس نے جو یہ کہا ہے یہ ایک جھوٹ باندھا ہے، اور اس کا کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ کیا ہوگا اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے آتی ہے۔ تو یہاں احادیث مطلقہ ثلاثہ کے بارے میں ہے، اور اسی طرح سے ایلا اور زہار کے بارے میں بھی ہے، لیکن باب جو مؤلف نے قائم کیا ہے وہ صرف مطلقہ ثلاثہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مناسب یہ تھا کہ ایلا اور زہار کا بھی یہاں ذکر ہو جاتا، تاکہ عنوان سے ہی
مضمون جو احادیث کا آنے والا ہے وہ معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلقہ ثلاثن کے بارے میں پہلی حدیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے فصل اول میں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی کنت عند رفاعۃ فطلقنی فبت طلاقی فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبیر وما معه الا مثل هدبۃ الثوب فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي أصيلته ويذوق أصيلتك متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں جات امرات رفاعہ، کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جات امرات رفاعہ، رفاعہ کی بیوی آئیں۔ رفاعہ اور القرظی یہ قبیلہ بنو قریظہ سے ان کا تعلق ہے، اور بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا مدینہ کے اندر جو رہا کرتے تھے۔ تو رفاعہ القرظی کی بیوی آئیں، اور یہ ان کا نام کیا تھا، ان کے نام کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے، اور کئی نام اس تعلق سے بیان کیے گئے، ایک تمیمہ بھی بیان کیا گیا ہے، ان کا نام تمیمہ تھا۔ تو بہرحال رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، اور انہوں نے کہا انی کنتو عند رفاعۃ، کہ بے شک میں رفاعہ کے تحت تھی، رفاعہ کی زوجیت میں، رفاعہ کے تحت تھی میں، یعنی رفاعہ کی زوجیت میں تھی، ان کے نکاح میں موجود تھی۔ فطلقنی، پس انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ فبت طلاقی، پس اس نے مجھے طلاق بتہ دی، یعنی مجھے جو ہے طلاق بتہ دے دی۔ اور طلاق بتہ کا مطلب یہ ہے یعنی وہ طلاق دی جس کے جو ہمارے درمیان رشتہ ازدواج کو ختم کرنے والی ہے، کیونکہ بتن کا مطلب ہوتا ہے قطعن، اے قطعہ، یعنی اس نے ایسی طلاق دی جس نے ہمارے رشتہ ازدواج کو ختم کر دیا۔ آئی بات میں؟ عورت اگر طلاق دیے جاتا ہے اسے، تو اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، تو یہ ایک طلاق جب عورت کو دی جا رہی ہے، ایک طلاق دینے کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کی زوجیت میں رہتی ہے، نکاح میں رہتی ہے، اور شوہر ہی کے ذمے اس کا کھانا پینا اور رہنا سہنا، یہ ساری چیزوں کا انتظام شوہر کے ذمے ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے یہ عدت گزر جائے، اور عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی مالک ہو جاتی ہے، شوہر اپنے گھر کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس درمیان میں شوہر اپنی بات سے رجوع کر لے تو پھر وہ دونوں شوہر اور بیوی ہیں جیسا کہ تھے، اور اگر ایسے ہی وہ رجوع کر لیتے ہیں تو ایک طلاق اور دینے کے بعد بھی یہی معاملہ رہتا ہے، شوہر کے ہی ذمے اس کے کھانے پینے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دی جائے، ایسے ہی 2 طلاق ہو گئیں، 3 طلاق دے دی گئیں، اب یہ عورت اس مرد سے جدا ہو گئی، اور اس مرد کے ذمے اس کی طلاق، یعنی اس مرد کے ذمے اس کے کھانے پینے کا انتظام اور رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اب یہ الگ الگ ہو گئے۔
آئی بات سمجھ میں؟ تو جو طلاق شوہر اور بیوی کے رشتے کو جدا کر دیتی ہو، ختم کر دیتی ہو، اس کو طلاق البتہ کہا جاتا ہے۔ احناف نے اس میں اس بات کا بھی احتمال قائم کیا ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دی گئی ہوں، اور طلاق البتہ کا مفہوم اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ طلاق البتہ سے مراد ایسی طلاق جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، یعنی 3 طلاق ایک ساتھ دی گئی ہوں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس سے جو ہے کہا کہ طلاق البتہ 3 طلاق ہوتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے اس کی وضاحت کی گئی۔ لیکن یاد رہے یہ 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دی گئی تھی۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے فطلق آخر 3 تطلیقات، فطلق آخر 3 تطلیقات، یعنی انہوں نے جو ہے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق دے دی، یعنی 3 طلاق شوہر کے اختیار میں ہوتی ہیں، تو ان 3 طلاقوں میں سے بھی آخری طلاق میرے شوہر نے یعنی رفاعہ نے دے دی۔ اب یہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ رفاعہ نے تو 3 طلاقیں دے دی ہیں، فتزوجت بعدہ عبد الرحمن ابن زبیر، تو میں نے ان کے بعد عبد الرحمن بن زبیر، زبیر ہے زا کے فتحہ کے ساتھ اور با کے کسرہ کے ساتھ زبیر، اور میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے ان کے بعد شادی کر لی، یعنی عدت کے جو ایام ہیں ان کے گزرنے کے بعد میں نے شادی عبد الرحمن بن زبیر سے کر لی۔ اب عبد الرحمن بن زبیر کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ یہ ہے وما معہ الا مثل ہدبۃ الثوب، اور ان کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے فندنے کی مانند، مثل ہدبۃ الثوب، ہدبۃ الثوب فندنا کپڑے کا جو کنارہ جو ہوتا ہے جو بالکل ملائم ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے ہدبۃ الثوب، یعنی کپڑے کے فندنے کی مانند ہے ان کے پاس، یعنی آلے تناسل جو ان کا ہے وہ کپڑے کے فندنے کی مانند ہے، یعنی اس میں طاقت نہیں ہے، وہ ہمیں خوش نہیں کر سکتے ہیں، یعنی رجولیت کی جو قوت ہونا چاہیے وہ قوت ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض روایات میں جب انہوں نے یہ بات ذکر موجود ہے اس بات کا، جب یہ بات انہوں نے کی تو مجلس میں عبد الرحمن بن زبیر بھی موجود تھے، اور وہ اپنے 2 بچوں کو لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ میں جو ہوں اس کو ایسے ہی جیسے چمڑے کو ادھیڑ دیا جاتا ہے ویسے ادھیڑ دیتا ہوں، یعنی ان کے اندر قوت رجولیت ہے، لیکن یہ اصل میں اپنے پہلے شوہر کی طرف واپس جانا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اور ان کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے فندنے کے مانند، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم رفاعہ کی طرف واپس چلی جاؤ، یعنی تمہاری شادی اور تمہارا نکاح دوبارہ رفاعہ سے ہو جائے، کیا تمہاری چاہت یہ ہے؟ قالت نعم، تو اس عورت نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عبد الرحمن اس لائق نہیں ہے جو انہیں خوش کر سکیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں، جو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی استطاعت عبد الرحمن بن زبیر کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ رہنا یہ تو ایک طرح سے مصیبت کا سبب ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو اب انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقصد کو سمجھ گئے، کیا یہ چاہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے اسی لیے کیا تم یہ چاہتی ہو کہ دوبارہ تم رفاعہ کی طرف لوٹ جاؤ؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی تذوقی اسیلتہ، نہیں یعنی نہیں، لا نہیں یعنی تم نہیں لوٹ سکتی ہو ان سے، نکاح تم نہیں کر سکتی ہو، تمہارا نکاح ان سے کرنا یہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ حتی تذوقی اسیلتہ، یہاں تک کہ تم ان کا مزہ چکھو۔ اسیلہ اصل کی تصغیر ہے اور شہد کو کہتے ہیں، اور یہاں مؤنث یہاں لایا گیا ہے اسیلہ، تو یہ اسیلہ جو ہے یہ نطفے کو نظر میں رکھتے ہوئے یا تو ذکر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک تم پہلے سے نکاح نہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتی ہو یہاں تک کہ تم ان کا مزہ چکھ لو۔ حتی تذوقی اسیلتہ، یہاں تک کہ تم ان کا مزہ چکھ لو، یعنی ان سے لذت حاصل کر لو۔ وَيَذُوقُ اسیلتک، اور وہ تم سے لذت حاصل کر لیں۔ آئی بات میں، یعنی اس وقت تک تمہارا ان سے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، لیکن یہ 3 طلاق کس طرح سے ہوں گی؟ ایک مجلس کی ہوں گی، یا ایک دفعہ کی ہوں گی، یا علیحدہ علیحدہ دی ہوئی 3 طلاقیں ہیں، تو اس حدیث سے اس کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اور دوسری روایات میں جو وضاحت ہے وہ یہ کہ یعنی رفاعہ نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تھی، جو اسلامی شریعت کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق طلاق دی گئی، گویا کہ یعنی تیسری آخری جو بچی ہوئی طلاق تھی تو وہ انہوں نے دی۔ اور اگر کوئی اس طرح سے 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہو تو پھر وہ اس شوہر کے لیے، پہلے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی 3 طلاق دینے کے بعد، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور وہ جو ہے اس سے ہم بستر ہو، اور اس کے جو شوہر اور بیوی کے تعلقات ہوں وہ ان کے درمیان میں قائم ہوں۔ اب اگر وہ پھر کبھی ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے یا اسی طرح کی کوئی باتیں آتی ہیں، یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ طلاق دے دیتا ہے، یا تو ایسی صورت میں پہلا شوہر اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن یہ پری پلان نہ ہو، پہلے سے کسی کا کوئی ارادہ اس طرح کا نہ ہو کہ پہلے شوہر سے جائز کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ حلالہ کی شکل بنے گی جو ملعونہ ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت قرار دی ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے، وہ یہ حلالہ ہو جائے گا، جس کا ذکر آئندہ ابھی آ رہا ہے، آئندہ اسباق میں جس کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے یعنی رفاعہ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ تم اس کا مزہ چکھو، یعنی دوسرے شوہر کا، اور وہ تمہارا مزہ چکھو۔ تو یہاں جو بات ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جمع دونوں کے درمیان میں ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ ایک طرح سے علماء اہل سنت کے درمیان میں متفق علیہ بات ہے، اور ایک طرح سے یہ اتفاقی بات ہے کہ پہلے شوہر کے لیے عورت اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ دوسرے جگہ اس کا نکاح ہو اور اس سے شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان میں قائم ہوں۔ آئی بات میں؟ ہاں، یہ ایک طرح سے مجمع علیہ اور ایک طرح سے اجماعی بات ہے۔ اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، صرف سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا اختلاف اس سلسلے میں منقول ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی
دوسرے جگہ عورت کا نکاح بھی ہو جاتا ہے اور ہم بستری ان کے درمیان میں نہیں ہوتی ہے، تب بھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ غالباً ان کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچ سکی ہوگی، انہیں یہ حدیث معلوم نہیں ہو سکی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے قرآن پر استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ تو نکاح کو تزویج کے معنی میں گویا کہ انہوں نے لیا، عقد کے معنی میں انہوں نے لیا، حالانکہ نکاح وہاں جماع کے معنی میں، قرآن میں جو نکاح کا لفظ حتیٰ تنکحا جو ہے وہ جماع کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سعید بن المسیب کا صرف اختلاف منقول ہے، اور وہ اختلاف غالباً اسی وجہ سے کہ انہیں یہ حدیث نہیں مل سکی ہوگی اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہوگی۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ یہاں جو جماع یا ہم بستری کی بات ہے وہ اتنی ہی چیز اس میں معتبر مانی جائے گی جس سے حد جاری ہو جاتی ہے، جس سے حد ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں حشفہ کا دخول یہ جو ہے یہ کافی ہے، انزال ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دخول کافی ہے۔ دخول اگر ہو گیا ہے تو پھر یہ جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اگر یہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کی وفات وغیرہ ہو جائے تو۔ آئی بات سمجھے؟ انزال یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، جبکہ بعض علماء کا اس سلسلے میں موقف یہ بھی ہے، حسن بصری وغیرہ کا اور کئی اور لوگوں کا، کہ انزال ہونا بھی ضروری ہے، انزال کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ یہاں جو ہے اسیلتہ یا اسیلتکی یہ فرمائے، یعنی تمہارا مزہ یا وہ تمہارا مزہ یا تم ان کا مزہ چکھو۔ تو یہ جو ہے مزہ یہ اسی صورت میں جو ہے آئے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک بات اس سلسلے میں کہی گئی، لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ انزال کا ہونا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر دخول ہو چکا ہے، مدخولہ بہا اگر وہ ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے طلاق یا شوہر کے دوسرے وفات وغیرہ کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال اور جائز ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے، یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ بات یاد رہے کہ 3 طلاق جو دی گئی ہیں یہ ایک ساتھ دی گئی ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق البتہ یہ 3 طلاق ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ احناف نے اس تعلق سے استدلال کیا ہے اس حدیث سے کہ طلاق البتہ 3 ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صحیحین ہی کی اور اسی طرح سے اور جو دوسری کتابیں ہیں ان میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ یہ ان کی تیسری طلاق تھی، یعنی جو طلاقیں مرد کے ذمے اور اختیار میں ہیں ان میں سے یہ تیسری طلاق تھی جو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک ساتھ طلاقیں نہیں دی گئی تھی، یاد رہے وہ ایک ساتھ طلاق نہیں دی گئی تھی، بلکہ وہ ایک جو طریقہ ہے اسلام کا اس طرح سے انہوں نے طلاق دی، اور پھر آخری طلاق کے بعد یہ آ گئی اپنے شوہر کی بات لے کر کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا اور میں نے اس کے درمیان میں عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا۔ تو یہاں جو ہے احناف جو دلیل پکڑتے ہیں اس حدیث سے وہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ چند باتیں اس حدیث سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ کل حلالہ سے متعلق شریعت کا کیا موقف ہے اس بارے میں انشاءاللہ العزیز بات کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔